ملت اسلامیہ میں ایک نام تھا، پر کبھی قدم گناہ کی طرف اٹھ کے نہیں گئے تھے، کبھی ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے تھے، کبھی نگاہ حرام کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دیدار کرا کے ارشاد فرمایا، نور الدین زنگی، دو بدبخت مسلمان، دو بدبخت مجھے پریشان کر رہے ہیں، اٹھ نیند سے اور جا ان کا کام ختم کر دے۔ نور الدین زنگی اٹھ کے کھڑا ہو گیا نیند سے، پر سمجھ نہ آئی کہ مطلب کیا ہے، استغفار پڑھتا رہا۔ اگلے دن سارا دن ملک شام میں صدقہ و خیرات کروایا اور اعلان کیا کوئی بھی غریب نہیں رہنا چاہیے، ہر غریب کے گھر کھانا پہنچے، ہر ایک کو لباس ملنا چاہیے۔ یہ بادشاہ کی اپنی پاکٹ سے سارا کچھ جا رہا تھا۔ رات کو پھر حضور کا دیدار ہوا، فرمایا اٹھ ان تو بدبخت لوگوں کا کام تمام کر دے۔ پھر سمجھ نہ آئی میں کیا کروں۔ تیسرے دن پھر فرمایا اور ان دونوں بندوں کی شکلیں دکھائیں، سفید سرخ چمکتے ہوئے چہرے، یہ نور کی علامت نہیں ہوتے۔ سفید اور سرخ چمکتے ہوئے چہرے نور کی علامت نہیں ہوتے، خوش خوراکی کی علامت ہوتے ہیں، سہولتوں کی علامت ہوتے ہیں، امیر زادہ ہونے کی پہ دلالت کرتے ہیں۔ جسے نور کہتے ہیں وہ کثرت عبادت سے آنکھیں سوجی ہوتی ہیں، کثرت عبادت و ذکر و تلاوت سے ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، اس کے ڈر اور خوف سے کہ مولا کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اسے نور کہتے ہیں۔ یہ زردی نور تھا، ہم نے سفیدی اور سرخی کو نور سمجھ لیا۔ سفید لباس تھا، لمبی داڑھی تھی، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ حلیہ لکھا ہوا ہے، لمبی داڑھی، سفید لباس، سرخ و سفید چہرے۔ نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساتھ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ اپنا دایاں ہاتھ سمجھتا تھا۔ جا کے مدینہ منورہ کی ناکہ بندی کر لی، معاشرے میں لے لیا، اعلان کر دیا کہ ہر کوئی سلطان کے دسترخوان پہ آج کھانا کھائے گا۔ سارے مدینہ پلٹ آیا، دروازے پہ ایک ایک بندے کو سی اف کر رہا تھا نور الدین زنگی، ہر بندے کے چہرے کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ گورنر مدینہ بار بار پوچھتا ہے کہ سلطان کسے تلاش کرتے ہیں، پر خاموشی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان جب بھی مدینے جاتا تھا تو اس کی حالت عجیب تھی، لیکن آج ایمرجنسی میں نہ جانے کیا ہو گیا۔ شام کو ایک بھی بندہ تلاش نہیں کر پایا تو ایجنسیوں سے پوچھا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا، انہوں نے کہا دو عبادت گزار بندے رہ گئے ہیں، فرمایا ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ سامنے آنا تھا، سلطان نے پہچان لیا، ان کو قید کر لیا اور ان کے کرائے کے مکان کی جا کے تلاشی لی، جہاں پہ مسلح بچھا تھا اس کے نیچے سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ کسی کے چہرے کی سفیدی دیکھ کے زندگی میں دھوکہ نہیں کھانا آپ نے، کسی کی لمبی اور خوبصورت داڑھی دیکھ کے اسے صاحب ایمان نہیں سمجھ لینا آپ نے۔ سفید لباس اور پگ اور چہرہ مورا اور ٹوپی کبھی بندے کی اچھی انسانیت اور درویشی کی علامت نہیں ہوتی۔ چلے میں آپ کو مدینہ منورہ لیے چلوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپس میں بات کریں، فلاں بندہ بڑا چنگا ہے، فلانا بندہ بڑا ہی چنگا ہے، فلانا بندہ بڑا ہی چنگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ کبھی لین دین کیا ہے اس سے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر کیوں کہتے کہ وہ بندہ چنگا ہے؟ فرمایا کبھی تم نے حالت غصہ میں دیکھا ہے اسے؟ یہ جوش میں ہوش تو نہیں کھو بیٹھتا؟ یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر ہجے چنگا نہ کھوئے، پھر ہجے چنگا نہ۔ تو کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے اسے درویش نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ سرنگ کے اندر سلطان مشعل لے کے، روشنی لے کے اندر داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک وہ سرنگ تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک ننگے ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے آقا علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے پچھلے پاؤں سرنگ سے باہر نکلا اور ان کو تلوار کے وار کر کے ان کے ٹکڑے کر دیے